اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں میں نور مسلسل نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مربت نہ ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو ساون ترستے، فضاؤں میں بہتی بغاوت نہ ہوتی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، عطا صاحبوں کو عبادت نہ ہوتی، مسافر سدا منزلوں پہ بھٹکتے، سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی، پھولوں کا رنگ میں پھیکا سا رہتا، نسیم بہارا میں نکت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، واللہ کسی کی شفاعت نہ ہوتی اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی۔ صلی اللہ نام محمد جس کی پل پل تعریف ہو اس ذات کو محمد کہتے ہیں، جس جیسا رب نے بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں، آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں، اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ پوری کائنات میں اللہ نے جس کے دامن میں اخلاق حسنہ کو جمع کر دیا اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ جس پر اپنے تو اپنے بیگانے بھی اعتراض کی انگلی نہ اٹھا سکے اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ جو کائنات کے چپے چپے کا موصل اعظم بن کر ہے اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ جو دشمن جان کو بھی جان کی پناہ دے اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ جو میرے بھائی امام الانبیاء مدنی کریم جو امت قصیدہ لے کر یوں آئے کہ خلق دین عطا کرتے کائنات کے لوگوں کو اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ اور جس کی ذات کی تخلیق میں اللہ نے کبھی ہی کوئی نہ چھوڑی ہو تو اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ تم نے اللہ کے نبی کا دیدار تو کیا تو نبی کو ہلال کیوں نہیں کہا، نبی کو قمر کیوں نہیں کہا، نبی کو کہا تو بدر کیوں کہا؟ تو عرب کی ان پڑھ معصوم سی بچیاں کہتی ہیں ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو جو دکھائی دیتا بھی ہے دکھائی نہیں بھی دیتا، اور قمر کہتے ہیں دوسری سے لے کر تیری کے چاند کو جو گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے عروج بھی ہے زوال بھی ہے اور اس میں نقص بھی ہے کمال بھی ہے۔ ہم نے بدر کہا آمنہ کے لال کو کہ بدر کہتے ہیں ماہ تمام کو کہ اللہ نے جیسے بدر کے چاند پہ نور مکمل کر دیا ایسے آمنہ کے لال پہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو بھی تمام کر دیا۔ ہم نے نعت پڑھی قرآن نے، ہونٹ میرے نبی کے دیکھے تو رحمان نے، نعت پڑھی قرآن نے، دانت میرے نبی کے دیکھے تو رحمان نے، نعت پڑھی قرآن نے، پیشانی میرے نبی کی دیکھے تو رحمان نے، نعت پڑھی قرآن نے، بازو میرے نبی کے دیکھے تو رحمان نے، نعت پڑھی قرآن نے، انگلی میرے نبی کی دیکھے تو رحمان نے، نعت پڑھی قرآن نے، سینہ میرے نبی کا دیکھے تو رحمان نے، نعت پڑھی قرآن نے، چال میرے نبی کی دیکھے تو رحمان نے، نعت پڑھی قرآن نے، در میرے نبی کا دیکھے تو رحمان نے، نعت پڑھی قرآن نے، گھر میرے نبی کا دیکھے تو رحمان نے، نعت پڑھی قرآن نے، لباس میرے نبی کا دیکھے تو رحمان نے، نعت پڑھی قرآن نے۔ کیوں نہ کہا جائے کہ عائشہ میرے نبی کی دیکھے تو رحمان نے، نعت پڑھی قرآن، آل میرے نبی کی دیکھے تو رحمان نے، نعت پڑھی، بنات میرے نبی کی دیکھی تو رحمان نے، نعت پڑھی قرآن نے۔ پھر کیوں نہ کہا جائے کہ نبی کی ذات کی تعریف یہ بھی نعت ہے، جماعت کی تعریف یہ بھی نعت ہے، بنات کی تعریف یہ بھی نعت ہے، دامادوں کی تعریف یہ بھی نعت ہے، سسرال کی تعریف یہ بھی نعت ہے، ازواج کی تعریف یہ بھی نعت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نعت مصطفیٰ کہنا سکندر حمد باری ہے، صحابہ کی مدح کرنا بھی مدحت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پیغمبر کی ازواج پہ بھی حملہ کیا، نبی کی بنات پہ حملہ کیا، پیغمبر کے میرے بھائی گھرانے پہ حملہ کیا، نبی کی آل پہ حملہ کیا، پیغمبر کی کتاب پہ حملہ کیا، پیغمبر کے دین پہ حملہ کیا۔ وہ میرے بھائی دجال قادیان میرے بھائی وہ آج کے دور کا ہو یا 1400 سال پہلے والے مسیلمہ کذاب کی نسل ہو، پیغمبر کی ذات جماعت پہ جو حملہ کرے گا انشاءاللہ ہم نبی کی ذات کا دفاع کریں گے تو میرے بھائی فیض آباد والے بابا کی طرف بھی کریں گے، جھنگ والے جوان کی طرف۔ تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے۔ شمس الافغانی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے، اور حضرت افغانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے؟ جو ہم اثر ہیں شیخ الحدیث مولانا غلام محمد بھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت بھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں کہ جو ارادت مند ہیں، عقیدت مند ہیں، آفتاب ولایت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں کہ جنہوں نے دجال قادیان کو لاہور کی دھرتی پر وہ سبق سکھایا کہ پھر گھسیٹی کے پتر پر بولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ جب یہ آنے والا فتنہ اٹھا تو دجال قادیان نے اپنی جھوٹی نبوت کو پیش کیا، لیکن سچے نبی کا سچا عاشق، امت کا ولی پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ
لاہور کی دھرتی پر پہنچے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس دجال قادیان کو اتنا ہی اپنا یقین ہے یہ نبی بن کر آئے میں امتی بن کر آؤں گا، کرنا کیا ہے کہ یہ دریائے راوی کو اپنی ہاتھ کے اشارے سے کہے اور میں دریائے راوی سے اپنی انگلی کا اشارہ کروں گا، اگر دریا اس کے کہنے پہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو یہ سچا، میرے کہنے پہ جگہ چھوڑ دے تو میں سچا۔ کا دوسرا معاملہ یہ کرتے ہیں کہ یہی دجال قادیانی آئے، اسٹیج کے پیچھے کسی خاتون کو بلا لیا جائے، خاتون بھی کنواری ہو، انگلی کا اشارہ یہ بھی کرے، انگلی کا اشارہ میں بھی کروں، اس کے کہنے پر وہ خاتون کسی بچے کو جنم دے، بچہ پیدا ہو کے اس کا نام لے تو یہ سچا، میرا نام لے تو میں سچا۔ جب دجال قادیان نے یہ کہا نہیں یوں کریں گے کہ آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں میں بھی قرآن کی تفسیر لکھوں، تو خدا کے ولی نے کہا کہ تو اور قرآن کی تفسیر زیادہ شوق ہے تو یوں کر لیتے ہیں کہ تو بھی کاغذ لے کر آ، میں بھی کاغذ لے کر آؤں، تو بھی قلم لے کر آ، میں بھی قلم لے کر آؤں، تو بھی کاغذ پہ قلم رکھ دے، میں بھی کاغذ پہ قلم رکھ دوں، پھر ہاتھ تو بھی ہٹا لے، پھر ہاتھ میں بھی ہٹا لوں، تو بھی قلم سے کہے میں بھی قلم سے کہوں، جس کے کہنے پہ قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے وہ سچا، اس کا مذہب بھی سچا۔ تو کسی نے کہا پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ سے حضور اتنا بڑا دعویٰ، فرمایا دعویٰ میں نے خود نہیں کیا، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کالی کملی والا محبوب پیغمبر میری پیٹھ پہ تھپکی دے کر فرماتا ہے کہ میر علی کاغذ رکھنا قلم رکھنا تیرا کام ہے، تفسیر لکھوانا مدینے والے کا۔ جس کو خدا کے رسول نے تھپکی دی، جسے اللہ کے رسول نے تھپکی دی، اس خدا کے ولی نے دو افراد کو تھپکی دی، ایک وزیر آباد میں سویا ہے، ایک ملتان میں سویا ہے، ملتان والے جیسا خطیب کوئی نہیں، وزیر آباد والے جیسا ادیب کوئی نہیں، ملتان والے کو عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں تو وزیر آباد والے کو ظفر علی خان کہتے ہیں۔ ظفر علی خان نے ایک شعر ایسا لکھا جو اردو نعت کے کلام پہ بھاری ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اس کا ترجمہ کرتے علامہ علی شیر حیدری کہ اللہ نے جو جمال کمال محبوب پیغمبر کو عطا کیا وہ جمال کمال آج کے دور میں مخلوق تو کیا خالق کے خزانہ میں بھی کوئی نہیں، وہ اللہ چاہے تو اس سے بہتر پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن زمانے میں بھیجنے کے لیے اللہ نے جن چہروں کو تخلیق کیا ان چہروں میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہی تو کالی کملی والا، اسی کو محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ ہو۔ بات چلی شیخ الحدیث مولانا غلام محمد کھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کتنے بڑے عالم دین تھے۔ دجال کے کسی دجال پیروکار نے کہہ دیا قرآن پاک کی کسی آیت سے محبوب پیغمبر کی ختم نبوت ثابت کر سکتے ہو؟ فرمایا تو ایک آیت کی بات کرتا ہے، کھلا چیلنج ہے، اپنی مرضی سے قرآن پاک کو جہاں سے کھول جہاں سے پڑھ، تو جو آیت پڑھے گا اسی آیت سے پیغمبر کا مقام بھی بتاؤں گا، نبی کی شان بھی بتاؤں گا۔ یہ درس جو آج ملا ہے درس ہے کون سا؟ اسی بہاولپور کی دھرتی پر غلام عائشہ نامی بیوی کا نکاح مرزائی کے ساتھ ہے، وہاں پر عدالتی کارروائی کرنے والے کون؟ شیخ الحدیث مولانا غلام محمد کھوٹوی، خط لکھنے والے کھوٹوی صاحب، آنے والا کون ہے؟ اسے دنیا انور شاہ کشمیری کہتے ہیں، اور انور شاہ کشمیری نے کہا تھا اگر میرے مرنے کے بعد بھی پیغمبر کی نبوت کے دفاع کا قانون بن جائے میری قبر پر آکر بکرا۔ اور یہ انور شاہ کشمیری ہی نے کہا تھا اگر میں پیغمبر کی ذات کا نبی کی ناموس کا دفاع نہ کر سکوں تو گلی کا کتا مجھ سے دیتا ہے۔ حضرت کھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہم اثر کون ہیں؟ شیخ الحدیث مولانا شمس الغفاری رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے ان سے پوچھا حضور ایک بات بتائیے، شان قرآن کی زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کی زیادہ ہے؟ کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ حضور دل میں یہ بات ہے کہ قرآن تو قرآن ہے، جس پہ اترا ہے وہ بھی تو صحیح قرآن ہے۔ کیسے کتاب کہتے ہیں کہ اسے صاحب کتاب کہتے ہیں، اسے آمنہ کلام رسالت آپ کہتے ہیں کہ یہ پاروں والا ہے، کہا میرا نبی تو یاروں والا ہے، کہ اسے ناریب کہتے ہیں کہ نبی کو بے عیب کہتے ہیں، کہ اس کی تلاوت ہوتی ہے کہ پیغمبر کی زیارت ہوتی ہے، کہ اس کے دیکھنے والے کو قاری کہتے ہیں، کہ نبی کے تکنے والے کو صحابی کہتے ہیں، کہ یہ تو وہ ہے جو تیرے میرے گھر میں ہے، کہ نبی پاک مدنی کریم کی ذات وہ ہے جو آج بھی مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہے، کہ اسے تو نور کہتے ہیں، کہ نبی کو سراج منیر کہتے ہیں، کہ اسے تو رحمت کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، کہ
اسے تو ہدایت کہتے ہیں کہ نبی کو ہادی کہتے ہیں کہ اس کو یہ وہ ہے اسے خدا کا کلام کہیں کہ نبی وہ ہے اسے نبیوں کا امام کہیں کہ قرآن وہ ہے جو عرشوں سے فرشوں پہ آتا ہے کہ میرا محمد وہ ہے جو فرشوں سے عرشوں پہ جاتا ہے. کہا جی پھر آپ ہی بتا دیجئے شان زیادہ کس کی ہے؟ کہا میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن وہ نعت ہے اور نعت کس کی ہے کہ محمد جو ذات ہے. قرآن جس کی نعت ہے میرا پیغمبر وہ ذات ہے. اور اسی ایک جملے پہ میں نے 58 دن گزارے اڈیالہ کی جیل میں غازی ممتاز حسین قادری کے ساتھ. جرم کیا تھا کہ قرآن کو پیغمبر کی نعت کیوں کہا گیا؟ نعت کہتے ہیں کسے بھائی؟ جی بھائی جس میں رسول اللہ کی تعریف ہو سو نعت کہتے ہیں. جواب ٹھیک ہے بھائی؟ چلے جواب ٹھیک لیکن مکمل نہیں. نعت کہتے ہیں کسے بھائی؟ پیغمبر کی تعریف کو نعت کہتے ہیں. جس کی نسبت رسول خدا کے ساتھ ہو جائے اس کی تعریف کو بھی نبی کی نعت. ابھی آپ نے کا نعت پڑھی ہے فرمائش کی گئی اور ہمارے بھائی رانا صاحب نے کہا کہ مجھے فرمائش ہوئی کہ حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو سب اگر وہ پڑھ بھی دیتے تو کوئی دیوبندی بریلوی اٹھ کے سناد خان کا گریبان پکڑتا کہا تجھے نعت تھا تجھے دائی حلیمہ کی شان کیوں بیان کی؟ کوئی نہ پکڑتا کیوں بھائی؟ اگر کوئی پکڑ بھی لیتا تو کہتے بابا بیٹھا ہم سب تو یہ معلوم ہے کہ دائی کی بات نہیں ہے آمنہ کے لال کی دائی سیدہ حلیمہ کی بات ہے. اور دائی کی تعریف بھی نبی کی تعریف ہے تو نبی کی ذات کی تعریف یہ بھی نعت ہے. جس کی نسبت نبی کے ساتھ ہو جائے اس کی تعریف یہ بھی نبی کی نعت ہے. اور اگلی نعت کون سی ہے؟ جہاں پر خطیبوں کی خطابت کا سانس پھولنے لگ جائے وہاں پر ایک نعت کا آغاز ہوتا ہے جو ٹانگوں سے معذور لیکن ایمان کے صحت مند بابا نے کہا تھا دور دور کو دیو سائنو پہ گئے جو فیض آباد کی دھرتی پر گئے کہ نبی کے در کے چوکیداروں تک کسی کو پہنچنے دوں گا پیغمبر کی ذات تک پہنچے. یعنی بات وہی ہے کہ انا آتینا کل کوثر یہ بھی نعت ہے فصل لربک ونحر یہ بھی نعت ہے. لیکن اگلی بھی تو نعت ہے انا شانئک هو الابتر کے بابا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آبا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا چاہتے. یعنی نبی کی ذات کی تعریف یہ بھی نعت پیغمبر کی نسبت کی تعریف یہ بھی نعت. اور اگر کوئی گستاخ اٹھے تو میں کرنا نہیں ٹھوک کے جواب دینا یہ بھی نبی کی نعت. وہاں پر میرے بھائی پھس پھسی سی بات کرنا یہ نہیں ہے بلکہ اس کے اعتراض کا منہ موڑ کے جواب دینا یہ بھی پیغمبر کی نبی کا یار ہے. حضرت حسان نبی کی بارگاہ میں آ گیا یا رسول اللہ فلاں فلاں لوگوں نے آپ کی تصدیق کی اللہ کے نبی اجازت دے دیے پڑھو نا. تو محبوب پیغمبر نے فرمایا جن کا جواب لکھے گا وہ لوگ ہیں کون؟ میرے خاندان کے لوگ ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے خاندان کے وہ تنقید کرنے والے ان کے پلے چھوڑوں گا کچھ نہیں محمد کی ذات سے حرف لگانے کو. کافر نبی کی دعا بھی تیرے ساتھ ہے جبرائیل امین کی مدد نصرت تیرے ساتھ. اور یاد رکھیے آج جو کہنے والا کہنا بھائی ٹانگوں سے معذور تھا لیکن اتنی قوت کہاں سے آ گئی؟ جو نبی کی تعریف کرے تو جبرائیل امین نوریوں کا سردار اس کے ساتھ در مصطفیٰ کی چوکیداری کرنا یا در مصطفیٰ کی نوکری کرنا در مصطفیٰ کی منقبت کو بیان کرنا یہ میرے بھائی اللہ جب کسی کو قبول کرتا ہے تو اس کی صحت کو نہیں دیکھتا اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. بڑے بڑے رہ جاتے ہیں اللہ چھوٹے چھوٹوں کو قبول کر لیتا ہے. ہم کیوں نہ تعریف کریں اس محمد پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارے بھائی عثمان نے کہا کہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی مصطفیٰ بھی ہے میرا نبی مجتبی بھی ہے میرا نبی خاتم الانبیاء بھی ہے. ساری تعریفیں میرے پیغمبر کے لائق ہیں لیکن زمانے کی میرے بھائی اللہ کے نبی کی تعریفوں کو پھیلاؤ تو پوری کائنات بنتی ہے اور کائنات کی ساری صفات کو سمیٹو تو میرے محمد کی ذات بنتی ہے. اور ذات کا تعارف ہے. جملہ میں کہا حسن تخلیق کی انتہا حسن تخلیق کی انتہا وہ حسن اخلاق کی انتہا. ان کا جملہ میں صحیح ہے حسن اخلاق کی انتہا ہے لیکن یاد رکھیے گا حسن اخلاق کی انتہا وہ بھی میرا مصطفیٰ ہے اور حسن تخلیق کی انتہا وہ بھی میرا مصطفیٰ ہے. میرے پیغمبر کے اخلاق جیسا اخلاق بھی کوئی نہیں تو میرے پیغمبر کی تخلیق جیسی
کائنات میں تخلیق بھی کوئی نہیں، جس کا اخلاق بھی ایسا ہو، جس کی تخلیق بھی ایسی ہو، اسی ذات کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد نام رکھا کس نے؟ چلے پہلے تذکرہ ہوا دائی، نبی ابا کی دائی کون ہے؟ جی بھائی، جو بندہ جواب صحیح دے گا 100 روپے نقد انعام دوں گا، نوٹ بھی اصلی والا جی بھائی۔ اتفاق یہ ہے کہ آپ تمام حضرات کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جیسے دائی والا کام کو دائی کرتی ہے، ایسا کام کسی دائی نے میرے پیغمبر کی ولادت کے موقع پر نہیں کیا۔ نبی پاک کی اماں سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا محمد میرے بطن سے میری گود میں ہے، تکلیف بھی کوئی نہ ہوئی، کسی دائی کی ضرورت کا احساس بھی کوئی نہ ہوا۔ نبی کائنات میں آئے تو بغیر دائی کے، نبی کا ختمہ ہوا تو بغیر دائی۔ جب کسی خاتون نے ماں بننا ہو تو دائی کی نظر سے اس کا سطر محفوظ نہیں رہتا، اور جب کسی بچے کا ختنہ ہونا ہو تو دائی کی نظر سے اس کا سطر محفوظ نہیں رہتا۔ شرم و حیا والے پیغمبر کے لیے رب تعالیٰ نے ایسے VIP پروٹوکول کا انتظام کیا کہ آقا دنیا میں آئے بغیر دائی کے، تاکہ نبی کی اماں کا سطر محفوظ رہے، اور نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر دائی کے، تاکہ نبی کا اپنا سطر بھی محفوظ ہو۔ وہ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ میں نے کہا نعت کسے کہتے ہیں؟ نبی کی تعریف، نبی کی تو قرآن کیا ہے؟ جی بھائی، نبی پاک کے جسم سے اعضاء کی قسم تعریف و توصیف اللہ قرآن میں کرے تو اور نعت کہتے کسے ہیں؟ تو یوں کہہ لیجئے کہ بھئی اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر کی زلفیں میرے نبی کی دیکھی تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن میں۔ زلفیں میرے نبی کی دیکھی تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے، پیشانی میرے نبی کی دیکھی تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے، آنکھیں میرے نبی کی دیکھی تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے، رخسار میرے نبی کی دیکھے تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے، ہونٹ میرے نبی کی دیکھے تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے، دانت میرے نبی کی دیکھے تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے، پیشانی میرے نبی کی دیکھے تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے، بازو میرے نبی کی دیکھے تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے، انگلی میرے نبی کی دیکھے تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے، سینہ میرے نبی کا دیکھے تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے، چال میرے نبی کی دیکھے تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے، در میرے نبی کا دیکھے تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے، گھر میرے نبی کا دیکھے تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے، لباس میرے نبی کا دیکھے تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے۔ کیوں نہ کہا جائے کہ عائشہ میرے نبی کی دیکھے تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن، آل میرے نبی کی دیکھے تو رحمان نے نعت پڑھی، بنات میرے نبی کی دیکھی تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے۔ پھر کیوں نہ کہا جائے کہ نبی کی ذات کی تعریف یہ بھی نعت ہے، جماعت کی تعریف یہ بھی نعت ہے، بنات کی تعریف یہ بھی نعت ہے، دامادوں کی تعریف یہ بھی نعت ہے، سسرال کی تعریف یہ بھی نعت ہے، ازواج کی تعریف یہ بھی نعت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نعت مصطفیٰ کہنا سکندر حمد باری ہے، صحابہ کی مدح کرنا بھی بدعت ہے محمد صلی اللہ اس تعریف کو نعت کو اللہ نے سمیٹا تو نام بنایا محمد۔ کیا نام بھائی؟ اچھا عجیب اتفاق یہ ہے کہ کائنات کے اندر خدا کی ذات کے بعد جو نام سب سے زیادہ کائنات میں پھیلایا گیا، بولا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، وہ نام ہے محمد۔ کیا نام بھائی؟ لیکن اللہ نے کیسا پہرا بٹھا دیا، نام کو عام بڑا کیا لیکن پہرا بٹھا دیا محمد سے پہلے محمد کو۔ یہ نام خدا نے ایسے سنے کہ علی سے پہلے علی نام کسی کا نہیں، حسن مصطفیٰ سے پہلے حسن نام کسی کا نہیں، حسین ابن علی سے پہلے حسین نام کسی کا نہیں، ابو بکر سے پہلے ابو بکر نام کسی کا نہیں، تو عائشہ سے پہلے پیغمبر کی ماننے والیوں میں عائشہ نام بھی کسی کا نہیں۔ اور ایک نام ہے عائشہ، ایک نام ہے فاطمہ، یاد رہیں گے بھائی؟ جی بھائی نام ہے عائشہ، لیکن اللہ کے نبی کبھی کبھی نام لیتے عائش، عائش کے معنی کہیں کہ اللہ تیری زندگی دراز کرے، اللہ تیری زندگی۔ اور نام کیسا؟ چھٹا امام جعفر صادق تو بیٹی کا نام عائشہ، ساتواں امام موسیٰ کاظم تو بیٹی کا نام عائشہ، آٹھواں امام علی رضا بیٹی کا نام عائشہ، نویں امام تقی تو بیٹی کا نام عائشہ، اور نویں امام کی پوتی تو پوتی کا نام بھی عائشہ۔ دوسری جانب چلے
حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن خطاب کی بیٹی تو نام اس کا فاطمہ، فاروق اعظم کی اپنی بیٹی تو نام ان کا فاطمہ، حضرت فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر کی پوتی، عمر کی پڑپوتی تو نام اس کا فاطمہ، فاروق اعظم کا بیٹا نام اس کا عبید اللہ، عبید اللہ کی بیٹی عمر کی پوتی تو نام اس کا فاطمہ، ابو بکر صدیق کا بیٹا محمد، محمد کا بیٹا تو نام اس کا قاسم، قاسم کی بیٹی تو نام اس کا فاطمہ، ابو بکر کی بیٹا عبد الرحمن، عبد الرحمن کا بیٹی تو نام اس کا اسما، اسما کی بیٹی ابو بکر کی نواسی تو نام اس کا بھی فاطمہ۔ یعنی آل نبی کے در پر جاؤ تو تمہیں عائشہ ہی عائشہ ملے، اصحاب نبی کے در پہ آؤ تمہیں فاطمہ ہی فاطمہ ملے۔ یہی وجہ ہے اہل سنت والجماعت، نبی کے بھی غلام، نبی کے آل کے بھی غلام، نبی کی جماعت کے بھی نام رکھا محمد، رکھا کس نے؟ نبی پاک کے دادا جناب خواجہ عبد المطلب نے پوچھا نام کیوں رکھا؟ عرب کی دھرتی پر یہ نام پہلے سنا تو کوئی نہیں، فرمایا سنو نام پہ تبصرہ بعد میں کرنا، پہلے یتیم پوتے محمد کا دیدار تو کر لو۔ جب خاندان کے لوگ آئے در محمد مصطفیٰ پر چہرہ دیکھا آمنہ کے لال کا، سب کی زبان پر جملہ ایک ہی تھا کہ خدا کی قسم جس میں محمد بھی باکمال ہے اس میں محمد بھی باکمال ہے، لیکن نام رکھا کیوں؟ فرمایا میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایقان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ عرشی فرشی نوری خاکی اپنے بیگانے دوست دشمن عالم جاہل سارے مل کے جس کی تعریف کریں اور تعریف کا میرے بھائی انتہا نہ کر سکے اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ قبیلے کی عورتیں آ گئی محبوب پیغمبر کی اماں سیدہ آمنہ کے پاس نام کا پہلے میں نے سنا کوئی نام کیسے رکھا؟ فرمایا میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایقان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ پوری کائنات میں خالق کائنات کی جو سب سے بڑھ کر تعریف کرے گا وہ میرا یتیم بیٹا احمد ہوگا۔ ابا کہے، دادا کہے محمد، اماں کہے احمد، اور کائنات میں ہر شخص کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام کئی ہے۔ کسی نے کہا 99 نام ہے میرے محبوب پیغمبر کے، کسی نے کہا 101 صفاتی نام ہے میرے محبوب پیغمبر کے، قاضی ابو بکر نے کہا 450 صفاتی نام ہے میرے محبوب پیغمبر کے، خالد مدین نے کہا 1000 صفاتی نام ہے میرے محبوب پیغمبر کے، مخدوم ہاشم سندھی نے کہا کہ بھئی 1140 صفاتی نام ہے میرے محبوب پیغمبر کے، لیکن فیصلہ آباد کے رہنے والے بابا برکت لدھیانوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 1450 صفاتی نام ہے میرے محبوب پیغمبر کے۔ یہ ناموں کی انتہا کوئی نہیں، جیسے جیسے عقل انسانی ترقی کرتی جائے گی تو محبوب کی صفات پھیلتی جائیں گی۔ یوں کہہ دیجئے کہ محبوب کی صفات کو پھیلاؤ تو کائنات بنتی ہے، اور کائنات کی صفات کو سمیٹو تو میرے محمد کی ذات بنتی ہے۔ اب اس نام محمد میں رب تعالیٰ نے میرے محبوب پیغمبر کی ساری صفات کو سمیٹ دیا۔ ختم نبوت ہے تو نام محمد کافی ہے، نبی جیسا کوئی نہیں تو نام محمد کافی ہے، ان جیسا آیا کوئی نہیں تو نام محمد کافی ہے، ان جیسا آنا بھی کوئی نہیں تو نام محمد کافی ہے۔ اور کائنات میں اول و آخر جس کی تعریف ہو اور ہر پل تعریف بڑھتی رہے اس ذات کو کہتے ہی محمد صلی اللہ۔ چلے ابو البشر، اول البشر جناب آدم دنیا سے رخصت ہونے لگے، بیٹے شیش کو بلایا، فرمایا سن دنیا میں کوئی دعا کرے رب تعالیٰ سے دعا قبول نہ ہو تو ایسا کرنا اول آخر درود پڑھنا آمنہ کے لال کی ذات پہ، اللہ رد کرتا دعاوں کو بھی قبول فرماتا۔ پوچھا تذکرہ بڑا روح افزا ہے، کون ہے آمنہ کے لال؟ محمد عربی صلی اللہ۔ کچھ اور تذکرہ کیجئے تو جو کچھ انہوں نے کہا وہ کسی کہنے والے نے یوں کہا کہ اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں میں نور مسلسل نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مربت نہ ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو ساون ترستے، فضاؤں میں بہتی بغاوت نہ ہوتی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی، مسافر سدا منزلوں پہ بھٹکتے، سفیروں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی، پھولوں کا رنگ میں پھیکا سے رہتا، نسیم بہارا میں نکت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، واللہ کسی کی صفات نہ ہوتی اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی صلی اللہ۔ نام محمد جس کی پل پل تعریف ہو اس ذات کو محمد کہتے ہیں، جس جیسا رب نے بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں، آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں، اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ پوری کائنات میں اللہ نے جس کے دامن میں اخلاق حسنہ کو جمع کر دیا اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ جس پر اپنے تو اپنے بیگانے بھی اعتراض کی انگلی نہ اٹھا سکے اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ جو کائنات کے چپے چپے کا موصل اعظم بن کر ہے اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ جو دشمن جان کو بھی جان کی پناہ دے اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ جو میرے بھائی امام الانبیاء مدنی کریم جو امت قصیدہ لے کر یوں آئے کہ غلبہ دین عطا کرتے، کائنات
اس ذات کو محمد کہتے ہیں، اور جس کی ذات کی تخلیق میں اللہ نے کمی ہی کوئی نہ چھوڑی ہو تو اس ذات کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ ہو۔ اور ایک معنی کیا، جس کی تعریف کرنے والا تعریف یوں کرے کہ تعریف ایسی کرے کائنات میں کبھی کہیں کسی نے ایسی تعریف کسی کی نہ کی ہو، اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ ابھی ہمارے بھائی نے نعت پڑھی لیکن نعت کسی اور کی لکھی ہوئی۔ اگر کسی شاعر کو آپ دیکھیں وہ ایک مصرع لکھے گا کاٹے گا، لکھے گا کاٹے گا، لکھے گا کاٹے گا، لکھے گا کاٹے گا، کیوں بھائی؟ کہتا بہتر سے بہترین کی تلاش میں ہوں۔ اگر میں نے جو پیش کرنا ہے تحفہ تو آمنہ کے لال مدنی کریم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، چاہتا کہ الفاظ بہتر سے بہترین ہوں۔ لیکن مدینہ کی دھرتی پر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی تشریف لائے، اسی مہینے کی 28 صفر کو رسول خدا مکہ سے چلے مدینہ پہنچے، سوار کے دن 12 ربیع الاول کو محمد پیغمبر کا استقبال کرنے والی قبیلہ بنو نجار کی معصوم سی بچیاں تھیں۔ جیسے ان بچیوں نے دیکھا آمنہ کے لال کو تو فوری طور پر کہا کہ طلال بدر علینا کے لوگوں، ہم پہ خدا کا شکر واجب ہے کہ مدینہ آمنہ کے لال آج مدینہ کی دھرتی پر طلوع ہو گیا۔ اب کہا کیا؟ بدر کہا، جبکہ عربی زبان میں چاند کے لیے 3 نام استعمال ہوتے ہیں، ہلال بھی چاند کو کہتے ہیں، قمر بھی چاند کو کہتے ہیں، بدر بھی چاند کو کہتے ہیں۔ ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، قمر کہتے ہیں دوسری سے لے کر 13ویں کے چاند کو، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو۔ ان معصوم سی بچیوں سے پوچھو کہ تم نے اللہ کے نبی کا دیدار تو کیا، تو نبی کو ہلال کیوں نہیں کہا، نبی کو قمر کیوں نہیں کہا، نبی کو کہا تو بدر کیوں کہا؟ تو عرب کی ان پڑھ معصوم سی بچیاں کہتی ہیں ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو جو دکھائی دیتا بھی ہے دکھائی نہیں بھی دیتا، اور قمر کہتے ہیں دوسری سے لے کر 13ویں کے چاند کو جو گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے عروج بھی ہے زوال بھی ہے اور اس میں نقص بھی ہے کمال بھی ہے۔ ہم نے بدر کہا آمنہ کے لال کو کہ بدر کہتے ہیں ماہ تمام کو، کہ اللہ نے جیسے بدر کے چاند پہ نور مکمل کر دیا ایسے آمنہ کے لال پہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو بھی تمام کر دیا۔ اب یہ عرب کی ان پڑھ دیہاتی معصوم سی بچیوں کو یہ میرے بھائی عربی زبان کی گرامر بتانے والا کون ہے؟ تو اس لیے یہ نعت کسی نے بتائی بھی نہیں، پڑھائی بھی نہیں، سکھائی بھی نہیں، رٹائی بھی نہیں، بلکہ محمد کہتے ہی اس ذات کو ہے جس کو دیکھ کر دیکھنے والا بے ساختہ تعریف کرے، اس ذات کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر کی دائی سیدہ حلیمہ کی بیٹی ہے، نام اس کا شیمہ، کیا نام بھائی؟ اور یہ کون ہے جو ایک جنگ کے موقع پر محبوب پیغمبر کی بارگاہ میں آ گئی تو اللہ کے نبی نے چادر بچھا کے بٹھایا، صحابہ نے کہا آقا کون ہے؟ فرمایا تذہیق بھی نہ کرو تذلیل نہ کرو، بات کریں گے پتہ لگتا ہے، پوچھا تو کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ نگاہیں اٹھائیے دیکھیں تو صحیح میں، یعنی مدنی کریم کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی میرے پیغمبر کی ادا حیا۔ جب اللہ کے دیکھا تو ہے کون؟ کہ آمنہ کے لال میں دائی حلیمہ کی وہ بیٹی ہوتی جو جنگل میں جاتی، بکریاں بھی چراتی، تجھے گود میں اٹھاتی، تیرا چہرہ بھی تکتی جاتی، تیری نعت بھی پڑھتی جاتی۔ سیرت نگاروں نے دائی حلیمہ کی بیٹی کے نعت کو اشعار لکھے جن کا معنی مفہوم کیا ہے کہ اللہ قیامت تک کے لیے میرے لیے میرے بھائی محمد کو باقی رکھے، یہ زمین و آسمان رہے نہ رہے میرے بھائی کا نام بھی باقی رہے، میرے بھائی محمد کا مقام بھی باقی رہے صلی اللہ۔ یہ ان پڑھ دیہات کی رہنے والی خاتون، اس لیے میرے بھائی شاعری کا انداز سکھایا گیا۔ محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی، ام معبد کے خیمے میں آ گیا، کمزور سی بکری کا دودھ نکالا، ابو بکر صدیق لے کر آئے اور ڈھانپ کے دیا رسول خدا کو، اور اللہ کے نبی فرمائے ابو بکر مجھ سے پہلے اسے پلا جس نے ابھی نبی کو نبی نہیں بچہ ہوا دودھ رسول خدا نے پیا۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، اس بوڑھی کی صحبت میں آیا کہ یہ خیمے میں انقلاب بھی عجب ہے، برکت بھی عجب ہے، نور بھی عجب ہے، خوشبو بھی عجب ہے، کون آیا تھا؟ تو یہ ان پڑھ بوڑھی دیہاتی عورت کہتی ہے آنے والے 2 آئے تھے، میں نے نام عطا پتہ پوچھا کوئی نہیں، لیکن ان کی پہچان یہ تھے تو 2 نہیں بڑے حسین، لیکن ان میں ایک ایسا تھا جو حسین بھی تھا، جمیل بھی تھا، حسین بھی تھا، جسیم بھی تھا، قسیم بھی تھا۔ وسیم جسیم قسیم 3 الفاظ استعمال کیے عرب کی بوڑھی ان پڑھ دیہاتی عورت نے، اور وسیم جسیم قسیم کہتے کسے ہیں کہ دنیا کے باقی حسینوں کو دیکھو تو ان کے نظر جما کے جتنا دیکھو گے تو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ جس کو جتنا دیکھو اس کا حسن و جمال گھٹتا جاتا ہے، لیکن جو میرے خیمے میں آیا وہ تو ایسا تھا اس کو جتنا زیادہ دیکھو اس کا حسن و جمال بڑھتا جاتا۔ وہ نام محمد صلی اللہ ایک معنی کی علماء
اور اس کو پڑھنا چاہیں تو علماء امت نے امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا. ایک نام کے معنی کیا لکھے؟ جس کا جز جز قابل تعریف ہو اس ذات کو محمد کہتے ہیں. اس ذات کو کیسے بچہ ہوا پیدا، دائی نے اٹھایا تو گھر والوں کو مبارک کو اللہ نے چاند سے بیٹا تمہیں عطا کیا. لیکن جیسے بچہ بڑا ہوا پتہ یہ لگا کہ آنکھیں دکھائی نہیں دیتا، ہاتھ پکڑائی نہیں دیتا، لیکن یہ بچہ زبان ہے بول سکتا نہیں ہے. یعنی کائنات میں اگر کسی کا سر اچھا تو ماتھا عجیب، ماتھا اچھا دانت عجیب، دانت اچھے، رخسار عجیب، رخسار اچھا تو چال عجیب، چال اچھی تو میرے بھائی یار عجیب، یار اچھے، گھر بار عجیب، گھر بار اچھا، رشتہ دار عجیب. یعنی کائنات میں کوئی نہ کوئی فرق کسی کی ذات میں ہے، لیکن اللہ نے جسے خاتم بنایا، پرفیکٹ بنایا، مکمل بنایا، بے عیب بنایا. جو جمال ہی جمال ہے وہ آمنہ کا لال ہے، جو کمال ہی کمال ہے وہ آمنہ کا لال ہے، جو بے مثل سے مثال ہے وہ آمنہ کا لال ہے صلی اللہ ہو. چلے بات میری ختم ہو گئی. بات میری جس کا جز جز قابل تعریف اس ذات کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ ہو. نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص یہ کہے جی نبی میرے جیسا، تو ہمارے اکابر نے کہا کہ جو شخص اللہ کے نبی کو اپنا جیسا کہے، ہم اس لعنتی بدبخت کی بات ہی نہیں کرتے. اگر کوئی شخص یہ کہتے کہ میرا نبی فلان نبی جیسا، تو ہمارے نبی یہ بھی پرلے درجے کا لعنتی تھی. کیوں کہ باقی نبی نبی ہے، میرا نبی نبی نہیں سید الانبیاء ہے. باقی رسول ہے، یہ امام الرسل ہے، باقی مقتدی ہیں، یہ میرے بڑے نبیوں کا سردار کائنات کا پیشوا بن کے آیا. اور یاد رکھے گا باقی انبیاء وہ ہیں جن کو اللہ نے جگہ دی، لیکن سب میں جگہ دی ہے. لیکن آمنہ کے لال کون ہے جس کو اللہ نے جگہ دی تو مسلسل پر وہ خاتم الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ ہو. آج کے پیغمبر مدنی کریم کے منصب پہ ڈاکہ ڈالے، ہم اسے ڈاکہ زنی نہیں کریں گے. پیغمبر کی رسالت کی صفات کو کسی اور کروانے تو ہم اسے محبوب پیغمبر کی صفات کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. ہم میرے بھائی محبوب پیغمبر مدنی کریم کی ذات کا بھی دفاع کریں گے، نبی کی صفات کا بھی دفاع کریں گے، نبی کے منصب کا بھی دفاع کریں گے، نبی کے گھرانے کا بھی دفاع کریں گے، نبی کے یارانے کا بھی دفاع کریں گے. اور دفاع کیوں نہ کریں کہ اس آمنہ کے لال مدنی کریم نے اپنی نسبت کا تاج ہمیں عطا کیا. کون سا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری. جملہ بڑا شارٹ ہے، مختصر سا، لیکن جتنا گہرائی میں جاؤ تو خدا کی قسم رات کو چارپائی پہ لیٹتے ہوئے محبوب پیغمبر کے اس فرمان کو ذہن میں سوچو گے تو صبح تو خوشی میں نیند نہیں آئی. میں آخری نبی، تم آخری. یعنی نبی پاک نے کتنا بڑا منصب عطا کیا. فرمایا اللہ نے ہر دور میں نبی بھیجا، نبی کو اللہ نے امت بھی عطا کی، ہر نبی کو اللہ نے امت دی، امت کو نبی دیا. لیکن اس دور میں میرے علاوہ نبی کوئی نہیں، تمہارے علاوہ امت. یعنی رب تعالیٰ نے مجھ محمد کو تمہارے کھاتے لکھ چھوڑا اور تمہیں مجھ محمد کے کھاتے میں لکھ چھوڑا. آج کوئی ایم این اے ایم پی اے چوک چوراہے میں جلسہ عام میں کہتے فلاں بندہ میری پارٹی کا بندہ ہے، وہ کچھ کہے نا کہ خاندان کے لوگ ہیں بھائی جانتا ہے ہمارے خاندان کے فلاں گبرو جوان کو فلاں لیڈر نے کہا یہ میرا ہے. آج کا دور تک کا لیڈر اگر کسی کو اپنا کہہ دے تو خاندان میرے بھائی یہاں پر فخر کرتا ہے، اعزاز سمجھتا ہے. اور جسے آمنہ کا لال، انبیاء کا سردار، معراج کا دولہا محمد عربی اپنا کہہ دے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے میرے پیغمبر کو ذات دی تو نبی کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں، صفات جیسی صفات کوئی نہیں، دین جیسا دین کوئی نہیں، کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں، نبی کے گھرانے جیسا گھرانہ کوئی نہیں، نبی کے یارانے جیسا یارانہ کوئی نہیں. اللہ نے جو دیا بے مثال دیا. اور اگر کوئی آج کے دور میں کوئی بندہ کہہ دے جی مولوی صاحب آپ تو بڑے اچھے ہیں، لیکن جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں نا یہ لوگ اچھے نہیں، تو یہ میری تعریف ہوگی نا جی بھائی. اگر وہ کسی پیر سے کہتے پیر صاحب آپ تو بڑے اچھے ہیں، لیکن آپ کی گھر والی اللہ نہ جائے، یہ تعریف نہیں.
جی بھائی اگر آج یہ کہہ دے جی نبی کی ذات تو اچھی لیکن نبی کا دین مکمل نہیں، اگر وہ کہتے نبی کی ذات تو اچھی لیکن کتاب محفوظ نہیں، اگر وہ یہ کہتے نبی کی ذات تو اچھی لیکن نبی کا گھرانہ اچھا نہیں، یا نوز باللہ نبی کا یارانہ اچھا نہیں، یاد رکھیے جیسے پیغمبر کی ذات کا دفاع لازم ہے، جن جن کی نسبت رسول خدا کے ساتھ ہے ان سب کا دفاع بھی لازم ہے، ان سب کا دفاع بھی۔ آج کو پیغمبر کی تعریف تو کرے لیکن نبی پاک کے نالین کی گستاخی کر کے رکھے گا، جو نبی کے نالین کی گستاخی کرتا ہے نسبت رسول کی بنیاد پہ، وہ پرلے درجے کا لعنتی بھی ہے، پرلے درجے کا زندیق بھی ہے، پرلے درجے کا کافر بھی ہے، اور پرلے درجے کا بے ایمان بھی ہے۔ کیوں؟ نالین کسی اور کے نہیں، مدنی کریم کے نالین ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص محبوب پیغمبر کے لباس کی توہین کرے، جب بندہ یہ کہہ دے کہ نوز باللہ نبی پاک کا پسینہ تھا تو صحیح لیکن پسینہ خوشبو والا نہیں تھا، تو یہ شخص پرلے درجے کا لعنتی ہو جائے گا۔ پسینہ پسینہ نہیں، مدنی کریم کے وجود کا پسینہ، آل بھی نبی کی، جماعت بھی نبی کی، لباس بھی نبی کا، عباس بھی نبی کا، نالین بھی نبی کے، تو حسن و حسین بھی نبی کے، نسبت جو رسول خدا کے ساتھ ہے تو ہم میرے بھائی ان کا دفاع کرنا اپنی ذات کے فرض عین سمجھتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے گا جس مرزا دجال قادیانی کی بات کی جاتی ہے، اس دجال قادیانی نے صرف پیغمبر کی ذات پہ حملہ نہیں کیا، اس نے پیغمبر کی ازواج پہ بھی حملہ کیا، نبی کی بنات پہ حملہ کیا، پیغمبر کے میرے بھائی گھرانے پہ حملہ کیا، نبی کی آل پہ حملہ کیا، پیغمبر کی کتاب پہ حملہ کیا، پیغمبر کے دین پہ حملہ کیا۔ وہ میرے بھائی دجال قادیان میرے بھائی وہ آج کے دور کا ہو یا 1400 سال پہلے والے مسلمہ قذاب کی نسل ہو، پیغمبر کی ذات جماعت پر جو حملہ کرے گا انشاءاللہ ہم نبی کی ذات کا دفاع کریں گے، تو میرے بھائی فیض آباد والے بابا کی طرف بھی کریں گے، جھنگ والے جمال کی طرف بھی کریں گے۔ اور یاد رکھیے اگر کوئی شخص پیغمبر کی ذات کا دفاع کرے اور پکی ٹکی بات ہے، اور رب تعالیٰ مجھے مرتے دم کلمہ نصیب نہ کرے، اگر میں کسی کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جملہ یہ کہتا ہوں، اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے جملہ یہ کہتا ہوں تو اللہ مجھے مرتے دم کلمہ نصیب کرے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بریلوی کہ پیغمبر کی ذات تک تو بات پہنچ جائے دشمن کی، اور میں بریلوی والا کارڈ کھاڑ۔ بڑا بدبخت ہے وہ دیوبندی، پیغمبر کی ذات کو خطرہ ہو اور یہ دیوبندی بریلوی والی دکانداری چلا۔ جب باپ کی پگڑی تک کسی کا ہاتھ پہنچ جائے تو بیٹے اپنے اسٹیٹس کے لیے نہیں لڑتے، وہ کہتے ہیں بھائی جان جاتی ہے جائے لیکن ابا کی پگڑی تک ہاتھ کسی کا نہیں پہنچے۔ آج وہ لعنتی طبقہ جو پیغمبر کی دستار ختم نبوت تک ہاتھ پہنچا چکا ہے، اور جو عقل کا اچھا نہ شکل کا اچھا، جسے دنیا مرزا غلام محمد قادیانی کہتے ہیں، نام غلام محمد ہے، کتابیں خلیفہ صاحب لکھتے ہیں، اماں کا نام گھسیٹی ہے، فرشتے کا نام ٹیچی ہے، پیدا پنجاب وہی انگریزی ہے۔ عقل کا بھی اچھا کوئی نہیں، شکل کا بھی اچھا کوئی نہیں۔ پاگل سے پاگل بندہ جانتا ہے اگر بندے کو شوگر ہو میٹھا نہیں کھانا چاہتا، لیکن یہ لعنتی ایسا تھا، ادھر سے شوگر کا مرض بھی تھا، بہت بڑے شوق سے متقی اتنا تھا کہ استنجے کے لیے مٹی کے ڈھیلے جیب میں رکھتا تھا، بھلکھٹ اتنا تھا کہ گڑ سے استنجا کرتا تھا، مٹی کے ڈھیلے کھا جاتا تھا۔ اس بدبخت کو یہ قوم لے کر آ گئی میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم کے مقابلے میں سستی ہماری سستی۔ چلے بھائی بات کا ٹائم ختم، بات میرے مکمل۔ اگر آج کے دور میں آپ کے ہاں مکئی کی فصل نہیں آتی جی بھائی چلے ابھی تک میں سیزن میں چل، اگر آپ یہاں پر 10 کلومیٹر دور اگر وہاں پر کسی کی مکئی کی فصل میں کیڑا لگ جائے تو یہاں والے بندے کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو یہ وبا یہ بیماری یہ کیڑا یہاں تک جائے۔ کیوں بھائی اگر بندہ کہتا خیریت ہے وہاں تک ہے، تو نے اتنی کی پریشانی ہو گئی، تو نے اپنا سونا چھوڑ دیا، بندہ سے پوچھتا ہے کیا کروں فصل پہ کیڑا لگ جائے، تو کہتا ہے سال کی محنت ہے، فصل ہے، اگر کیڑا فصلوں کو لگ جائے تو نیندیں اڑ جاتی۔ آج میرے بھائی اگر کیڑا نسلوں کو لگ گیا تو کیا ہمیں کو سوچ پیدا ہوئی؟ کون سی اکیڈمی کیا پڑھا رہی ہے، کون سا نصاب تعلیم ہمیں کیا دے رہا ہے، کون سے کالج میں کون سا نصاب ہے؟ ہم نے یہ کہا بچہ انگریزی پڑھنا سیکھ گیا، لیکن یہ نہیں دیکھا در مصطفیٰ کی غلامی سے ذہن سے نکل۔ اگر سب کچھ اعزاز کا کام ہے،
دنیا کے سارے عہدے منصب اس کے پاس ہے، لیکن نبی کے در کی غلامی کوئی نہیں. تو خدا کی قسم دنیا کی بھی ذلت ہے، آخرت کی بھی ذلت ہے. تین چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. قرآن کی تعلیم اپنی اولاد کو سکھاؤ، نبی کا ادب اپنی اولاد کو سکھاؤ، نبی کے اہل بیت کے فضائل و مناقب شان مقام مرتبہ اپنی اولاد کو سکھاؤ. کرنا کیا ہے؟ شام کو جب گھر جا کے بیٹھے نا تو بیوی کو بلاؤ، بیٹی کو بلاؤ، بیٹے کو بلاؤ، گھر والے سب کو بلاؤ اور سب کے سامنے اتنا کہو جو تاجدار انبیاء ہے وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے، جو محسن کائنات ہے وہ آمنہ کا لال ہے، جس جیسا آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں، جس جیسا اللہ نے بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں، وہ آمنہ کا لال ہے. جو خاتم الانبیاء ہے وہ آمنہ کا لال ہے، جو شفیع اعظم ہے وہ آمنہ کا لال ہے، جس کے ہونے سے ہم ہیں، جس کے نہ ہونے سے ہم کچھ بھی نہیں، وہ آمنہ کا لال ہے. یہ تعلیم اپنی اولاد کو دے گا انشاءاللہ. جی بھائی جی بھائی جی بھائی دیکھیں تعلیم. وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو. دیوبندی ہے تو نبی کے صدقے ہے، بریلوی ہے تو نبی کے صدقے ہے، اہل حدیث ہے تو نبی کے صدقے ہے. اگر نبی کو نبی مانو گے تو ساری عزتیں ہیں. اگر نبی کے در کی غلامی نہیں کرتے تو انور شاہ کشمیری کہتے ہیں گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے جو کھا کے کم از کم اپنے در کی چوکیداری تو کرتا. اپنی میرے بھائی زندگی کے ڈور مصطفیٰ سے بات کیجیے. پتنگ کا ڈور ٹوٹ جائے تو کہاں ہوتی ہے گندگی کے ڈھیر پہ، گندی نالی میں، بچوں کے پیروں کے نیچے. اگر میرے بھائی ہمارے گلے میں غلامی محمد مصطفیٰ کی ڈور فضاؤں میں اڑیں گے، اگر یہ ڈور کٹ گئی نہ در کے رہے گے نہ گھر کے رہیں گے. رب تعالیٰ تمام حضرات کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کو فیصلہ فرما دے. زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات کو رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو، چپے چپے کو تمام تر آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا بالحمد للہ.